ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جماعت نحم کے سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آئیں گے۔ جی، یثبتو، وہ تمہیں قید کر دیں۔ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ مقعن، سیٹیاں۔ تصدیاتن، تالیاں۔ فیرکمہ، وہ جمع کرے اسے۔ جی، اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ جی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو سنا نہیں ہے تو پہلے لیکچر سنیں تاکہ آپ کو اس کی ایکسرسائز کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب تقوی اختیار وہ کر لیتا ہے تو اسے تین جو ہے وہ انعامات دیتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو تقوی کا ہم معنی لکھیں گے یہاں پر کہ تقوی کے لفظی معنی ہے ڈرنا، خوف اور پرہیزگاری۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر دینا، یہ ہے تقوی۔ جب تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اس کو کیا انعامات حاصل ہوتے ہیں، سورۃ الانفال کی ان آیات میں بتایا گیا۔ اسے سب سے پہلے تو فرقان کی نعمت مل جاتی ہے، نعمت فرقان۔ ٹھیک ہے، نعمت فرقان میں کیا مطلب ہے کہ جو لوگ متقی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نعمت فرقان عطا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اچھائی اور برائی کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اور یہ جو اچھائی اور برائی کی میں تمیز ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کوئی انسان جتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کوئی انسان کتنا ہی پڑھا لکھا، علم والا، بڑی بڑی ڈگریوں والا سائنسدان کوئی نہیں، اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمیز حاصل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرق نہیں دیا گیا، عطا نہیں کیا گیا، وہ نیکی اور برائی میں فرق نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ نعمت ملتی ہے کہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسری نعمت، اللہ تعالیٰ انسان کے عیب کی ستر پوشی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنے والوں پر اللہ کا ایک انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ اول تو اپنے آپ کو وہ غلطیوں سے بچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے، اللہ کا انعام ہوتا ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دیتا ہے، ان کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اول تو غلطیاں کرتے نہیں، لیکن جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، غلطی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ کوئی ایسا سرزد ہو جاتا ہے جو کہ انجانے میں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ان کے اس گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے اور کسی کو ان کے گناہ کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور تیسری نعمت اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ نعمت غفران، یعنی کہ گناہوں کی بخشش۔ تقوی اختیار کرنے والوں سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں بلکہ اس گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل سٹارٹ کی آیت میں اس کا آنسر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ آپ لوگ اس کو لیکچر میں سنیے گا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب کفار سازش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک مکان تھا دار الندوہ، لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا میں نے، آپ ضرور سنیے گا۔ دار الندوہ مسجد الحرام کے ساتھ متصل ایک مکان تھا جہاں کفار مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ نبوت کے 13ویں سال اس مقام پر سرداران قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک سازش تیار کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک کہنے لگا، مطلب کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، دوسرے لوگ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، اور تیسرے نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اب یہ لوگ آپس میں یہ چال چل رہے تھے کہ اچھا ہم ایسے کرتے ہیں کہ تمام جو کفار مکہ ہیں ان کے تمام قبائل میں سے ایک ایک نوجوان لے کر ہم سب مل کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا، اور پھر آپ، کیونکہ وہ سارے قبائل سے ان کا تعلق ہوگا، لہٰذا آپ کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ سب لوگوں سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، لہٰذا ان کو خون بہا کی رقم لینا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو کفار چال چل رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس لیے کفار کو خبر بھی نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے سے بالکل حفاظت کے ساتھ گزر کر
چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ کفار کہتے تھے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اور آپ کا یہ قرآن مجید سچا ہے تو ہم تو اسے نہیں مانتے، تو آپ اپنے خدا سے کہیں کہ ہمارے اوپر عذاب لے آئے، ہمارے اوپر پتھر برسائے۔ گستاخی کرتے تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، اور جہالت کی انتہا ہو گئی جب انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ تمہارا رب اور تم اگر سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر عذاب لانا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہارے مطالبے کے بھی باوجود، تمہارے گناہوں کے ساتھ ساتھ تمہارے مطالبے کے باوجود بھی تم پر عذاب نازل نہیں کر رہا تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ وجوہات اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ پہلی وجہ آپ لکھیں گے کہ کفار پر عذاب نہ آنے کی پہلی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اے نبی، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم میں موجود ہیں تو وہ اس قوم پر عذاب نازل کریں، یعنی کہ جب تک رحمت للعالمین وہاں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کیسے نازل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ساتھی مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ظاہر ہے وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ تو توبہ بھی پڑھتے تھے، استغفار بھی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت معافی کے طلبگار رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہاں پر استغفار کرنے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، لہٰذا جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ یہ صرف آپ کی وجہ سے اور استغفار کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کی وجہ سے یہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا۔ جی، سوال نمبر 4، مدت ذیل عبارات کا مفہوم بتائیے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ وما اور نہیں ہے کانا، وما کانا اور نہیں ہے اللہ، کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیعذبہم کہ عذاب دے انہیں، وانت فیہم جبکہ آپ ہیں ان کے بیچ میں، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذبہم کہ انہیں عذاب میں ڈالے، وہم یستغفرون کہ ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو سوال نمبر 3 میں بتائی، وہی آپ اس کی تشریح میں لکھ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کی گستاخانہ باتوں کے باوجود، انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہ کیا، اور اس کی 2 وجوہات یہاں پہ بتا دی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہاں پر، اور صحابہ کرام جو کہ وہاں پر استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک وہ لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین کافروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم ان کے مال، لیسدوا تاکہ وہ روک سکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا پس وہ خرچ کریں گے اسے، ثم تکون علیہم حسرۃ پھر وہ ان کے لیے بن جائے گا باعث حسرت، ثم یغلبون اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اس لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک سکیں، وہ ابھی تو خرچ کریں گے، لیکن جب آخر ہوگی، آخر میں بعد میں لاسٹ میں جا کے جب وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی کہ جب ان کو شکست ہو جائے گی تو ان کو سب سے زیادہ افسوس اسی بات پر ہوگا کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیوں کیا، کیونکہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے نا۔ تو اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کے دوران دین حق کے خلاف مال خرچ کرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر میں کفار نے اپنا مال خرچ کیا تاکہ مال خرچ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور اسلام کو ختم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا مال اور جان دونوں استعمال کیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا مال خرچ کرنا اور جسمانی کوشش دونوں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آئندہ بھی یہ لوگ مال خرچ کریں گے یا دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو ان میں کامیاب نہیں ہوں گے، ان کو ہمیشہ شکست ہوگی، اور آخر میں جا کے ان کو اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر افسوس اور حسرت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا ثم یغلبون، اور وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ اس آیت میں دراصل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کو آئندہ آنے والی جنگوں میں بھی فتح دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ہو گئی سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 4۔ نیکسٹ ہمارے پاس رکوع نمبر 5 ہے، اس کا ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ترجمہ، اس کا مفہوم، پھر اس کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔
تو انشاءاللہ اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کا یہ کورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آنے والے ویڈیو لیکچرز تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اور آپ لوگوں میں سے جن اسٹوڈنٹس نے میرا چینل سین کیا ہے، ویو کیا ہے، وزٹ کیا ہے لیکن سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو خبر ملتی رہے اور آپ لوگ اسے دیکھ کر استفادہ حاصل کر سکیں. اور پلیز زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے اسٹوڈنٹ کا بھلا ہو جائے کہ جو اس بات کی وجہ سے پریشان ہے کہ آن لائن کلاسز میں یا یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جس تعلیمی لحاظ سے جو کہ ہم لوگوں نے ایک کافی سارا گیپ لیا، اس گیپ کی وجہ سے اگر کسی اسٹوڈنٹ سے یہ چیز رہ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ پا رہا، تو آپ کے کسی کو شیئر کر دینے سے آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو آنے والے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.